اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الاول لا شیء قبلہ والآخر لا غایت لہ۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 124۔ اس خطبے میں ہم جو ہے 7 چیزوں کی جانب متوجہ ہوں گے کہ مولا نے 7 چیزوں کی جانب ہمیں اس خطبے میں متوجہ کیا ہے۔ یہ کہ چند صفات خداوندی تاکہ قریشی ساکھ کے علماء کا منہ بند رہے۔ سب سے پہلے کہ اللہ کے اول و آخر ہونے کی بات، دوسری کہ وہم و گمان و قیاس کی رسائی ناممکن ہے، اور تیسری قلوب اس کی کیفیات متعین نہیں کر سکتے، اور چوتھی کہ انسانوں کو ہنکانے والا ہانک رہا ہے اور ایک حاضر و ناظر ہستی اس کا ریکارڈ لیے ساتھ ساتھ ہے، اور پانچویں کہ موت کا چنگل ہر شخص پر استوار ہے، اور چھٹی کہ موت آنے سے پہلے کرنے کی چند اصولی ہدایت، اور ساتویں کہ جنت کی چند بنیادی صفات اور وہاں انسانوں کی حالت و صورت۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں اور میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ تنہا و یگانہ ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ ایسا حقیقی اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور ایسا آخر ہے کہ اس کے کوئی حد و انتہا اور سبب نہیں ہے، اور ہم کسی طرح بھی اس کی صفات تک نہیں پہنچ سکتے، اور قلوب اس کی کیفیت و حالت کی تصدیق نہیں کر سکتے، اور نہ اس کا تجربہ اور جز بندی کی جا سکتی ہے، قلب نظر سے اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ایک خدا کے بندو، مفید و واضح سے تم لوگ سبق اور عبرت حاصل کرو، اور روشن و آشکار علامات و نشانات سے بھی نصیحت اور سبق لیتے رہو، اور دلوں میں اترنے والی اور پہنچنے والی تنبیہات اور نذیروں سے خوف زدہ رہ کر غلط روش سے بچو، اور مخصوص ذکر یعنی محمد اور قرآن اور ان کے لیکچروں سے نفع کماؤ۔ چنانچہ یہ سمجھو گویا تمہیں تمنا کے ختم کر دینے والی موت نے اپنے چنگل میں لٹکا رکھا ہے، اور گویا تم سے تمہارے سارے تعلقات اور آرزوؤں کو منقطع کر دیا گیا ہے، اور یہ کہ گویا تم پر تمام رسوا اور تباہ کر ڈالنے والی سختیاں ٹوٹ پڑی ہیں، اور گویا تمہیں موت کے گھاٹ یا ٹھکانے تک ہانک کر لے جایا جا رہا ہے، اور سمجھ لو کہ ہر ذی روح ذی حیات کے ساتھ ساتھ ایک ایک ہانکنے والا اور ایک ایک چشمدید گواہ بھی ہوگا۔ ہانکنے والے تو انہیں حساب کے لیے جمع ہونے کی جگہ تک ہانک کر لے جائیں گے، اور چشمدید گواہ ان کے تمام اعمال پر گواہی دیں گے۔ جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں ایک دوسرے سے بڑھے ہوئے درجات ہیں، اور وہاں ایسی منزلیں ہیں جو ایک دوسرے سے تفاوت اور معیاری امتیاز رکھتی ہیں، اور اس میں قیام کرنے والوں پر وہاں کی نعمتیں کبھی منقطع نہ ہوگی، اور وہاں قیام کرنے والوں کو کبھی وہاں سے نکالا نہ جائے گا، اور وہاں ہمیشہ رہنے والے کبھی بوڑھے نہ ہوں گے، نہ عمر گھٹے بڑھے گی، وہاں کے باشندے کبھی تنگ دستی سے دوچار نہ ہوں گے۔ خطبہ نمبر 125۔
اس خطبے میں چند صفات خداوندی، ان کی افادیت اور استفادے کا طریقہ۔ دوسری بات کہ مجتہدین کے خلاف قرآن کی ہمہ گیری تمام انسانی ضرورتوں کا حل، اور تیسری کہ اپنے نفس کا خیر خواہ کون ہے، اور چوتھی کہ نیک بخت کون ہے اور فریب ساز کون ہے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اللہ یقیناً ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور دلوں کے اندر کی ہر صورت حال کی خبر رکھتا ہے، اور وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے احاطے میں لیے ہوئے اور تمام چیزوں پر غلبہ اور قابو رکھتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قوت رکھتا ہے اور ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے۔ چنانچہ تم میں سے ہر عمل کرنے والے کو لازم ہے کہ وہ عمل کرے قبل اس کے کہ اس کی مہلت کے دن ختم ہو جائیں، اور قبل اس کے کہ اس کی آخری گھڑی یعنی موت اس تک آ پہنچے، اور قبل اس کے کہ اسے فراغت حاصل ہے اور ابھی اس کی مصیبت و قبر کی مشغولیت پیش نہیں آئی ہے، اور اس کے سانس لینے کا راستہ کھلا ہوا ہے قبل اس کے کہ وہ بند ہو جائے اور اس کا گلا گھٹنے لگے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی سہولت و آسائش اور شباہت قدم کے لیے مفید کام کر لے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے عارضی قیام کے گھر یعنی دنیا سے مستقل قیام گاہ کے لیے ضروری سامان فراہم کر لے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ان چیزوں کی حفاظت کے سلسلے میں ڈرتے رہو جن کا حکم اس نے اپنے کتاب میں دیا ہے، اور اس نے اپنے جن حقوق کا ادا کرنا تمہارے ذمہ لگایا ہے انہیں پورا کرتے رہو۔ چنانچہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں بلا مقصد خواہ مخواہ پیدا نہیں کر دیا تھا، اور نہ ہی تمہیں بیکار و آوارہ رہنے کے لیے آزاد چھوڑ رکھا ہے، اور تمہیں جہالت اور بے بصری کی حالت میں نہیں رہنے دیا ہے۔ اللہ نے تمہارے حالات اور ریکارڈ کی باقاعدہ نشاندہی کی ہے، تمہارے اعمال و اقدامات معلوم کر لیے ہیں اور تمہاری عمریں لکھ دی ہیں، اور تم پر ایسی کتاب نازل کر دی ہے جو ہر چیز اور ہر ضرورت کو بیان کرتی ہے، اور تمہارے اندر اپنے نبی کو ایک زمانہ گزارنے اور دین پر عمل کر کے دکھانے کے لیے عمر عطا کی تھی، یہاں تک کہ اپنے نبی کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اپنے اس دین کو مکمل کر دیا تھا جسے اس نے اپنی کتاب میں نازل کیا اور جس سے بذات خود راضی ہوا تھا، اور اپنے نبی کی زبان سے اس نے اپنے تمام پسندیدہ اور تمام ناپسندیدہ اعمال اور اپنے تمام احکام اور ممانعتیں تم تک پہنچا دی۔ چنانچہ تمہارے سامنے اس نے اپنی معذرت فلاں حکم کس کے لیے بیان ہوا اور فلاں چیز کی ممانعت کیوں ہوئی دلیل و برہان کے ساتھ پیش کر کے حجت قائم کر دی، اور تمہیں قبل از وقت نافرمانی کی سزا کی اطلاعات بھیج دی، اور تمہیں پیش آنے والے شدید عذاب سے چوکنا کر دیا تھا۔ چنانچہ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم ان باقی ایام میں اپنی کوتاہیوں اور غلط کاریوں کی تلافی کرو اور مواخذہ کو سہنے کے لیے خود کو تیار کرو۔ چنانچہ یہ باقی دن تو ان دنوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں جو تم نے غفلت میں گزار دیے ہیں، اور جو تم نے وعظ و نصیحت کے خلاف اپنے دنیاوی مشغلوں میں گوا دیے ہیں۔ اپنے نفسوں کو فرصت نہ لینے دینا کہ وہ پھر وقت کو برباد کر سکیں، ورنہ وہ دے ہوئے فرصت تمہیں ظالموں کے مذہب پر گھسیٹ کر لے جائے گی، اور ٹالنے و ٹرکانے والی روش اختیار نہ کرنا، ورنہ وہ ٹالنا
ترخانہ اور آسان پسندی تمہیں نافرمانی اور گناہ کی خاطر اپنے ہجوم میں لے لے گی۔ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اپنی ذات کا خیر خواہ یقیناً وہی شخص ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ اپنے پروردگار کا اطاعت شعار ہو، اور سب سے زیادہ اپنے نفس کو دھوکے میں رکھنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو تمام انسانوں میں اپنے رب کا سب سے زیادہ نافرمان ہو، اور سب سے زیادہ غبن اس کا ہوا جس نے اپنے ذات سے غبن کیا۔ کسی کی چیز دبا لینا غبن ہے، اپنی ذات یا جسم کو غلط جگہ استعمال کرنا ذاتی غبن ہے، اور خوشحال اور قابل رشک وہ ہے جس کا دین سلامت رہا۔ خوشبخت و سعادت مند وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر سبق لے اور کامیاب ہو، اور کلاشی اور محتاجی پھیلانے والا وہ شخص جو ذاتی خواہشوں اور مسلطوں پہ الجھا اور فریب کھا گیا۔ اور یہ سمجھ لو کہ ہلکی سی ریاکاری بھی شرک ہے، یعنی نظام شرک کا ممبر بنا دیتی ہے، اور ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا جو مستقلاً ذاتی خواہشوں اور مسلطوں پر دینی احکام کو ڈالتے ہیں، ایمان کو بلانے اور شیطان کو بلانے کی منزل میں یا محفل میں داخل کر دیتا ہے۔ جھوٹے سے اجتناب کرو، اس لیے کہ جھوٹ ایمان کی مخالف چیز ہے، اور مکمل سچا شخص نجات اور کرامت کی بلندیوں پر فائز شخص ہوتا ہے، اور ایک مکمل جھوٹا شخص ایسی بلندی پر ہے جہاں سے وہ ہلاکت کے غار اور پستی کے گڑھے میں گرنے والا ہے۔ حسد نہ کیا کرو، اس لیے کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو جلا کر کھا جایا کرتی ہے۔ بغض نہ رکھنا، اس لیے کہ بغض نیکیوں کو آہستہ آہستہ خرچ کر مٹا دیتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ امیدیں اور آرزویں عقل پر سہ کو حاوی کر دیتی ہے، اور جسم اور مجسم ذکر کی طرف سے دلوں پر بھول کا غلاف چڑھا دیتی ہے۔ چنانچہ تم لوگ امیدوں اور آرزوؤں کو جھٹلا دیا کرو، اس لیے کہ آرزو مندی یقیناً دھوکہ ہوتی ہے، اور آرزویں رکھنے والا شخص بلا شبہ فریب خوردہ ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔